بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں قسطنطنیہ کے فاتح اسلامی لشکر کے لیے جنت کی نوید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا لشکر ایک عظیم لشکر ہوگا، اور اس لشکر کا سپہ سالار ایک بہادر اور جنگجو اور مانت دار ہوگا۔ یہی وہ آقائے دو جہاں کا فرمان تھا جس کو سن کر ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا پروانہ بنائے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان عالی شان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے مسلمان فاتحین نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی اور جنگیں لڑیں، لیکن کوئی بھی مسلمان جنگجو قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکا، اور قسطنطنیہ کے دروازے کسی بھی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ خلافت راشدہ کے دور سے ہی جب اسلامی سلطنت کو بہت وسعت ملی تو اس دور کے ہر سپہ سالار کا قسطنطنیہ فتح کرنا ایک خواب تھا۔ قسطنطنیہ کے فتح کرنے کے لیے اور ان کو جاننے والی مہمات میں کئی جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت بھی شامل رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباس اور ہارون رشید جیسے بہادر جنگجو نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے زبردست حملے کیے، لیکن قسطنطنیہ کسی سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور ایک حصہ خشکی کا تھا۔ شہر کے گرد 14 میل کی ایک قطار دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ کی طویل برج بنے ہوئے تھے۔ بحری فصیل کے اندر ایک اور فصیل بنی ہوئی تھی۔ ان فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل یقین خندق بنی ہوئی تھی جس کو عبور کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس خندق کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی، اور اس کے اندر ایک اور فصیل جس نے کم و بیش 1 لاکھ آبادی کو پناہ دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے یہ شہر فتح کرنا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ یہ قلعہ قسطنطنیہ کے اندر موجود عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ عیسائی اس قلعے کو اپنی حفاظت کا محور مانے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے 20واں لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آئے مگر ناکام لوٹے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کا حقدار دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ سلطان محمد فاتح، جس نے قسطنطنیہ فتح کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو تکمیل تک پہنچایا۔ محمد فاتح قسطنطنیہ موجودہ استنبول کا فاتح تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ جیسا ناقابل تسخیر شہر فتح کر کے تاریخ کو حیران کر دیا۔ نوجوان محمد فاتح نے عسکری تاریخ میں پہلی بار بحری جہاز پہاڑ پر چڑھا دیے اور پہاڑ سے اتار کر دوبارہ سمندر میں اتار دیے۔ جب محمد فاتح قسطنطنیہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے فاسفورس میں مسالہ ڈال کر سمندر میں آگ لگا دی۔ سلطان کے ساتھ 80,000 کی فوج تھی۔ سلطان نے اپنی فوج کو حکم دیا اور اس فوج استنبول کے شاہی صاحبوں پر اتری، پہاڑ پر چڑھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، ان لکڑیوں کے تختے بنائے گئے اور پھر ان تختوں پر جانوروں کی چربی ملی گئی۔ چربی والے تختوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں اور ڈھلوانوں پر رکھا گیا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو واپس آ کر سلطان کو اطلاع دی۔ استنبول 7 پہاڑوں پر پھیلا ہوا شہر تھا۔ یہ شہر یورپی سائڈ کے پہاڑوں تک ہی محدود تھا اور ایشیا کے پہاڑوں کی طرف سے یہ مکمل سبز جنگل سے ڈھکا ہوا تھا۔ سلطان نے جنگل کاٹا، تختے بنائے، تختے پہاڑی چوٹی سے نصب کیے۔ سلطان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس طرح کے تختے دوسری طرف یعنی گولڈن ہار کی طرف لگائے جائیں جو قسطنطنیہ شہر کی طرف داخل ہوتا تھا راستہ۔ تختوں پر پھر جانوروں کی چربی لگائی گئی اور جہازوں کو تختوں پر لایا گیا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج نے جہازوں کو رسوں سے کھینچ کر پہاڑ کی چوٹی تک لایا اور جہاز کو دوسری طرف موجود تختوں تک لایا گیا، پھر جہازوں کو سمندر میں اتار دیا گیا۔ سلطان نے یہ کام صرف 1 دن میں پورا کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کی تعمیل بھی ہوئی۔
قسطنطنیہ کی عوام رات بھر آرام سے سوتی رہی اور سلطان نے اپنی تمام فوج اور جہاز سمندر میں اتار دیے، اور جب اگلی صبح قسطنطنیہ کی عوام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ترکوں کے جہاز فاسفورس میں دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اس طرح سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور قسطنطنیہ فتح ہوا۔ تاریخ میں قسطنطنیہ کا فاتح سلطان محمد۔ اس جنگ کے بعد سلطان محمد کو فاتح کا لقب ملا، اسی وجہ سے سلطان کو محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ بنا دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے لشکر کو جنت کی بشارت سنائی، اور اس بشارت کا حقدار سلطان محمد فاتح اور اس کا لشکر ٹھہرا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔